हेलो दोस्तों। इस्लाम की और कुरान की पुंगी बजाने के लिए एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब भी कोई आपके साथ इस्लाम की और कुरान की सच्चाई का आर्ग्यूमेंट लेकर आए या बहस करे, उसको सिर्फ ये वीडियो पूरी दिखा दीजिए या इसमें जो रेफरेंसेस और बातें मैंने की हैं वो बता दीजिए। वो लाजवाब हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर इसको ज़रूर डालिए। और मुझे पेपाल और पेट्रियन पर सपोर्ट करना मत भूलिए। इनके लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बात करने लगा हूं कुरान के एक क्लेम की, जो आज की मेडिकल साइंस की रोशनी में बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। लेकिन मुसलमानों के डंगर डॉक्टर जोकर नालायक अपनी बकवास पर जस्टिफिकेशंस देते पाए जाते हैं। वो आयत सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 है, जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। इसका तर्जमा है, खुदा ही को कयामत का इल्म है और वही बारिश बरसाता है, और अल्लाह हामिला के पेट की चीजों को जानता है कि नर है या मादा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और ना कोई शख्स ये जानता है कि वो किस सर जमीन पर मरेगा। लेकिन साइंस ने आज आकर इस कुरानी दावे को झूठा साबित कर दिया। आज अल्ट्रासाउंड वगैरह के जरिए साइंस कुछ ही हफ्तों बाद बता देती है कि मां के पेट में नर है या मादा। इसलिए मुसलमानों को यहाँ पर सांप सूंघ जाता है और वो तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। पहला बहाना जो बनाया जाता है वो ये है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ वही जानता है कि पेट में क्या है। पहले बहाने बहाने के लिए आयत को के कॉन्टेक्स्ट को तब्दील करते हुए दावा किया गया कि अगरचे कयामत का इल्म सिर्फ खुदा ही को है और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि इंसान मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्या काम करेगा, लेकिन बीच का जो टुकड़ा पेट में क्या है, तो उसके मुतालिक अल्लाह ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसी को इल्म है, क्योंकि आयत में यहां सिर्फ का लफ्ज मौजूद नहीं है। लेकिन मोहम्मद ने अपनी हदीस में मुसलमानों के इस बहाने को झूठा करार दे दिया और फरमाया कि अल्लाह ही को इल्म है, सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है कि मां के पेट में क्या है, और किसी और को इसका इल्म नहीं। सही बुखारी किताबुल ईमान की हदीस है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। याद रखो, कयामत का इल्म इन 5 चीजों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को कयामत का इल्म है कि वो कब होगी, वही बारिश बरसाता है, और अल्लाह हामला के पेट की चीजों को जानता है कि नर है या मादा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और ना कोई ये जानता है कि वो किस सर जमीन पर मरेगा। दूसरा बहाना, अल्लाह ने नर या मादा का नहीं कहा बल्कि अच्छाई या बुराई का कहा था। यहां जाकिर नाइक ने यह बहाना पेश किया कि ये सिर्फ उर्दू तर्जमे हैं जो इस आयत में मां के पेट के साथ नर या मादा का जिक्र करते हैं, जबकि आयत में नर या मादा का जिक्र नहीं है, बल्कि आयत में सिर्फ कुरान बच्चे की नेचर की बात कर रहा है कि मां के पेट में मौजूद बच्चा पैदा होने के बाद अच्छा होगा या बुराई की तरफ जाएगा। जोकर नालायक झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे के नर या मादा होने के मुतालिक तर्जमे की गलती है, बल्कि असल हकीकत यह है कि शुरू दिन से ही ताबेइन और मुफस्सिरीन कुरान की इस आयत के इस टुकड़े से नर या मादा ही समझते आए हैं। ये पहली मर्तबा 1400 सालों के बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह के आने के बाद हुआ है कि जाकिर नाइक जैसे लोगों को इस आयत से नर या मादा की मौजूदगी का इनकार करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि कुरान ने खुद ही जाकिर नाइक को झूठा करार दे दिया,
کیونکہ جس نیکی یا بدی کا بہانہ ذاکر نائک ماں کے پیٹ میں موجود بچے سے متعلق بنا رہا ہے، اسی آیت کے دوسرے پارٹ میں اللہ نے خود بنا دیا۔ اب آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ خدا ہی کو علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے، اور اللہ پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، یعنی نیکی کا کام کرے گا یا بدی کا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سر زمین پر مرے گا۔ اس لیے قرآن تو خود اس شخص کی نیکی یا بدی کے کام کا آگے ذکر کر کے ذاکر نالائق کے دھوکے اور فریب کو جو ہے وہ چیر پھاڑ ڈالا ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1400 سالوں میں جو علماء تھے، تابعین تھے، وہ ذاکر نائک کے اس بہانے کو ایکسپٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ اس سورت کی آیت کا جو تفسیر ہے ابن کثیر میں، وہ اس میں مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ گاؤں کے رہنے والے ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ میری عورت پیٹ سے ہے، بتلائیے کیا بچہ ہوگا؟ ہمارے شہر میں قحط ہے، فرمائیے بارش کب ہوگی؟ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں کب پیدا ہوا، لیکن یہ آپ معلوم کرا دیجئے کہ کب مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یہی غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی چابیاں ہیں، جن کے بارے میں فرمان باری ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ فتادہ، یہ بھی تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ نبی کو نہ فرشتہ کو، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس سال، کس مہینے، کس دن، کس رات میں وہ آئے گی۔ اسی طرح بارش کا علم بھی اس کے سوا کسی کو نہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ پریگننٹ عورت کے پیٹ میں بچہ نر ہوگا، مادہ ہوگا، سرخ ہوگا یا سیاہ ہوگا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ شخص کل کو نیکی کرے گا یا برائی کرے گا، مرے گا یا جیے گا۔ بہت ممکن ہے کہ کل موت یا آفت آ جائے۔ اب یہاں بارش والے بھی سائنس نے اس غلط ثابت کر دیا کہ آج ہم ویدر پریڈکشنز کر سکتے ہیں کہ کس دن میں، کس ہفتے میں، کس مہینے میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اکرمہ بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی ذکر کیا ہے، یہ تفسیر در المنصور میں موجود ہے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جس کو وارث کہا جاتا تھا، وہ بنی مازن بن حفص بن قیس غیلان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نبی کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، قیامت کب قائم ہوگی؟ ہمارے شہر خشک ہو گئے ہیں، وہ کب سرسبز ہوں گے؟ اور اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا ہے، وہ کب بچہ جنے گی؟ اور میں نے جان لیا کہ میں نے آج کیا کیا ہے، میں کل کو کیا کام کروں گا، اور میں نے جان لیا کہ میں کہاں پیدا ہوا اور کس جگہ مروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ 5 باتوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ سیانے کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن سچائی پھر بھی نہیں چھپ پاتی۔ یہ حدیث سنیں کہ اللہ 120 دن بعد نر یا مادہ کا فیصلہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب القدر اور صحیح مسلم کی کتاب القدر میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ہم کو رسول اللہ نے بیان سنایا، اور آپ سچوں کے سچے تھے، اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے بعد خون کی پھٹکی بنتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے بعد گوشت کا لوتھڑا، پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس کے بارے میں ماں کے پیٹ ہی میں 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی کا، اس کی موت کا، کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب القدر، اس میں روایت ہے، انس بن مالک براہ راست ڈائریکٹلی رسول سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ پر، وومب پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، نطفہ تیار ہو گیا ہے، اے میرے رب خون بستہ ہو گیا ہے، اے میرے رب
گوشت کا لوتھڑا تیار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں، اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فرشتہ دریافت کرتا ہے، اے میرے رب، نر ہے یا مادہ، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں ان چیزوں کے بارے میں اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا اللہ انتہائی عجیب ہے۔ اس بیچارے کو 120 دن بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ بچہ نر ہے یا مادہ، جبکہ سائنس الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس سے کہیں پہلے پتہ چلا لیتی ہے۔ بلکہ اب تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ اپنے پیدا ہونے والے بچے کی جینڈر پک کر سکیں۔ اب اللہ کا علم کہاں گیا؟ تو دوستو، اتنی ساری حدیثوں کے بعد آپ کو اللہ کی علمی اور عقلی لیول سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس بے وقوفانہ بات کی وجہ سے اسلامی دنیا آج بھی الٹرا ساؤنڈ کے خلاف ہے، اور مسلم کپلز اپنے نئے آنے والے بچے کی جینڈر کو جاننا حرام سمجھتے ہیں۔ پرنسپلی دیکھا جائے تو ایک ایسی کتاب جو اپنے لیے کلیم کرتی ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور غلطیوں سے پاک ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی پکڑے جانے کے بعد بھی اس کتاب کو سچ سمجھنے والے اربوں لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آخری میسج، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔